اب کوئی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو شروع میں ڈاکٹر صاحب، تخصص میں داخلہ لیا تو گھر والے لوگ مفتی صاحب، درس یہاں تک کہ درس نظامی میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کو بھی مفتی صاحب بولنا شروع کر دیں، کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب بالخصوص مفتی، اور یہ اکثر زیادہ کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی مفتی بنے گا نا، درس نظامی کا اینڈ جو اکثر یہ طلبہ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی واقعی مفتی بننا چاہتا ہے اور درس نظامی میں داخل ہو چکا ہے تو وہ کن امور کا التزام کرے کہ پھر وہ آگے جا کر ہی مفتی بن سکے، شروع سے ہی اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہو۔ اچھا، بعض تو یہ ہے کہ ہم یعنی بعض سوال یہ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح درس نظامی کریں کہ جب ہم فارغ ہوں تو ہم مفتی بن جائیں، یعنی فراغت کے ساتھ ہی فاضل درس نظامی و مفتی قرار پا جائیں۔ یہ جو ہے نا، یہ تو تقریباً ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ لکھ لیں، آپ کو کوئی آدمی جتنا مرضی زور لگا لے، یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ آدمی درس نظامی سے فارغ ہو، آج کل کے 8 سالہ درس نظامی سے، اور وہ مفتی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ کیا کام کریں کہ جب آپ درس نظامی سے فارغ ہوں تو آپ کے لیے مفتی بننا آسان ہو جائے۔ اس میں یوں کہہ لیں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی عربی عبارت، ترجمہ اور تفہیم، عربی عبارت، ترجمہ اور تفہیم یعنی سمجھانے کا ملکہ، یہ کتنا ہے۔ اگر آپ کی عربی عبارت ایسی ہے جیسے آپ کی اردو عبارت، پھر تو آپ کے لیے مفتی بننا آسان ہے۔ اور اگر آپ کی عربی عبارت ایسی ہے کہ ہر تیسری لائن کے لیے آپ منجد کھول کے بیٹھتے ہیں، یا کسی سے مشورہ کرتے ہیں، یا اس پہ تحری کرتے ہیں کہ اس کا یار مطلب کیا ہو سکتا ہے اور صحیح مطلب کیا ہوگا، اگر عربی ایسی ہے تو پھر مفتی بننے والا چکر جو ہے نا وہ بالکل آپ سائڈ میں کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عربی عبارت کا آنا، اس کا ترجمہ اچھا آنا، تفہیم کا ملکہ ہونا، یہ مفتی بننے کے لیے ایسے ہے جیسے گھر کے لیے زمین۔ آپ بولے مجھے گھر بنانا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور آپ کی زمین کہاں جہاں آپ نے گھر بنایا؟ زمین تو نہیں ہے لیکن گھر بنانا ہے میں نے، تو پھر ہوا کے اندر ہی بنے گا۔ اسی طریقے سے جس نے فتوے کے اندر آنا، مفتی بننا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی عربی عبارت بہترین قسم کی ہونی چاہیے۔ عربی عبارت میں کمزوری ہے، وہ کبھی مفتی نہیں بن سکتا کہ عربی عبارت کے مفتی بننے کے اندر عربی عبارت تو بالکل ابتدائی درجہ ہے، اس سے آگے کی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ مفہوم مخالف سے استدلال، فہوائے کلام سے استدلال، فہم جو ہے وہ فقی کے اوپر جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں ان سے استدلال، یہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ عربی عبارت تو ایک بالکل ابتدائی ذریعہ ہے۔ تو اب جس کی عربی عبارت ہی کمزور ہے وہ بولے کہ مجھے مفتی بننا ہے، کبھی مفتی نہیں بن سکتا۔ بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے اور مفتی کے لیے معاون کتاب ہے، مفتی بنانے والی کتاب نہیں۔ اس کے تقاضے اور ہیں، اس کی ڈیمانڈز اور ہیں۔ مفتی بننے کے لیے مطالعہ ہی اور طرح کا چاہیے ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلے نمبر پر عربی عبارت ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ہمارے زمانے میں مفتی صرف فقہ کا مفتی نہیں ہوتا، وہ عقیدے کا بھی مفتی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے عقیدے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ وہ حدیث کا بھی مفتی ہوتا ہے کہ اس کو حدیث پر بھی سوال کیے جاتے ہیں۔ وہ تصوف کا بھی مفتی ہوتا ہے کہ اس سے تصوف کے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث کے اچھے مطالعے کے بغیر مفتی بننے کا کوئی تصور نہیں۔ تو اب قرآن و حدیث کا مطالعہ بہترین انداز میں کیا جائے تاکہ آپ اچھے مفتی بن سکیں۔ اگر یہ مطالعہ نہیں اور آپ بولے میں فقہ پڑھ کے ہی صرف مفتی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقہ پڑھ کے صرف مفتی نہیں بنے گا، قرآن و حدیث اس کے ساتھ ایڈ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تیسری بات، مسائل پوچھنے کا ذوق۔ ایک آدمی نے درس نظامی میں کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد میں مفتی بن جاؤں، ایسا ہونا مشکل ہے۔ جس آدمی کا فقہی ذوق ہوتا ہے، وہ فقہی ذوق ظاہر ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ کہ اس کے ہاتھ میں عام طور پہ فقہی کتابیں ہوں گی، فقہی مجلات ہوں گے، فقہی رسائل ہوں گے، فقہ کے مسائل کے اندر وہ غور و خوض کرتا ہوگا، استادوں سے فقہی مسائل پوچھتا ہوگا، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ وہ فقہی مسائل پر گفتگو کرتا ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کے اندر فقہی ذوق ہے اور اسے مسائل پوچھنے کا شوق ہے۔ تو اگر مسائل پوچھنے کا شوق نہیں اور پورا درس نظامی گزر جائے، اب یہ اپنی شرم کی وجہ سے مسئلہ نہ پوچھے یا جو ہے اپنے ذوق ہی کی وجہ سے مسئلہ نہ پوچھے، تو پھر اس کا فتوے کی طرف آنا مشکل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بغیر کسی مفتی کی صحبت کے
یا کسی ماہر فقہ کی صحبت کے آدمی مفتی نہیں بن سکتا۔ تو اب دوران تعلیم بھی آدمی کا تھوڑا سا ذوق، جیسے ایک استاد جو فقہ پڑھانے والا ہے یا فقہ کا ماہر ہے یا دارالفتہ سے تعلق رکھتا ہے اور جامعہ میں تدریس کرتا ہے، تو تھوڑا سا اس سے تعلق زیادہ ہو، مسائل پوچھنے کا اس سے ذرا ذہن زیادہ ہو، یہ چیزیں ہوں گی تو آدمی کے اندر فقہ کا بیج جو ہے وہ بویا جانا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی طرف عام طور پہ کم توجہ دیتے ہیں، درس نظامی پڑھ لیتے ہیں، تخصص بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مفتی نہیں بن پاتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دو چیزوں کا بالتصریح بیان فرمایا، ایک ہے بیدار مغزی اور ایک ہے صاف ذہنی۔ بیدار مغزی اور صاف ذہنی۔ بیدار مغزی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن جو ہے وہ ایسا بیدار ہوتا ہے کہ اس سے یعنی فوری طور پہ بات کو پک کرنے کا جو اس کے اندر ملکہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیدار مغزی یہ ہوتی ہے کہ بات کا پورا وہ سیاق و سباق سمجھ لے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اصل مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے، اس مسئلہ پوچھنے کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کو سمجھ لینا، ایسا وسیع ذہن۔ اور صاف ذہنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جزیات جمع کر کے بیٹھا یار اب کیا کروں، اناڑی مستری کی طرح کہ سارا سامان جمع کر لیا، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار پہلے سیمنٹ میں وہ اس کو پانی ڈال کے بناؤں یا پہلے میں اینٹیں رکھوں۔ تو اس انداز کے اندر نہ ہو، صاف ذہنی کہ اس نے جزیات جمع کیے تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا۔ میں نے خود دیکھا ہے تخصص کرنے والے کئی طلبہ، ان کو بولے نا اس مسئلے کا حل نکالیں، وہ سارے جزیات جمع کر لیں گے، جزیات جمع کر کے بولیں گے استاد صاحب جزیات تو جمع کر لیا، اب نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ ذہن صاف نہیں ہوتا، ذہن کے اندر ایک گنجلک پن ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب تک ہے، جس آدمی کا ایسا ذہن ہے، بات اخذ کرنے کا ملکہ نہیں ہے، بات کو سلجھانے کا ملکہ نہیں ہے، یہ آدمی افتاء کے اندر اس کا آنا مشکل ہے۔ عربی عبارت اچھی کریں، مسائل پوچھنے کا ذوق رکھیں، فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں، فقہی تحقیقات کا مطالعہ کریں، استادوں سے سوالات پوچھیں، کسی ماہر فن کی صحبت اختیار کریں، اور اس کے ساتھ صاف ذہن، بیدار مغزی اور صاف ذہنی، یہ 7 چیزیں اگر آپ کو حاصل ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درس نظامی کے بعد آپ کے لیے افتاء کا مفتی بننا آسان ہے، افتاء کی فیلڈ آسان ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس شعبے کی طرف نہ آئیں، پھر کوئی دوسرا شعبہ اختیار کریں۔